اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی چٹپٹا کرارا اور مزیدار سوادی سا ٹاپک ہے. اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اور آج ہم بات کریں گے شادی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ شادی کا لڈو. جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ زیادہ پچھتائے. ایسی ہے شادی میرج. کتنے یہاں پہ ان میرڈ بیٹھے ہیں؟ ٹینشن نہ لو, ہماری قریب ہو جائے گی گاڑی میں. عزیزو, آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے غیر مخلوط شادیاں. اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو غیر اقوام کے اندر شادیاں. دوبارہ سنیے, غیر قوم کے اندر دوبارہ اس کو ہم تھوڑا اور آسان کرتے ہیں. غیر قوم کے ساتھ شادیاں. غیر قوم کے ساتھ شادیاں. غیر قوم کے ساتھ شادیاں. یعنی کہ غیر قوم کون سی ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہم مسیحی ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی دوسری قوم موجود ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, نام نہیں دیں گے, کوئی بھی دوسری قوم جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگی؟ غیر قوم. تو جو کرے ذرا پلیز, اپنی بہن بھائی ہیں پلیز یہاں کیا ہے کوئی پلیز تھوڑا سا ادھر توجہ کریں. آپ ابھی اپنی زندگی کے صرف 15 منٹ بڑی توجہ سے کلام سنیں. آپ سے گزارش ہے, اور اگر آپ سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے. ہاللیلویا. کیا آپ بڑی توجہ سے کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ واقعی میں تیار ہیں؟ پکی بات ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا ہاللیلویا. 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 جے یسوع. جے یسوع. تو عزیزو, آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیر قوم کے ساتھ شادی. غیر قوم کے ساتھ شادی. یسوع مسیح نے کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شادی کرنا تمہیں عزت کی بات سمجھی جائے. شادی کرنا تمہیں عزت کی بات. یہ عزت کی بات ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے, یہ مبارک بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. خدا نے ایک دنیا کے اندر جو ہے ایک نظام بنایا ہے, خدا نے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے, یہ خدا کا منصوبہ ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک جگہ پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں خرابی بھی پائی جاتی ہے, اور خرابی تب پائی جاتی ہے جب ہم اس کو مناسب طریقے سے نہیں کرتے. تو آئے آگے بڑھنے سے پہلے کلام میں سے ایک آیت پڑھیں. پیسہ نکالے, استثناء کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک پڑھیں گے, اور میں خود ہی آپ کے لیے پڑھوں گا, بس آپ نکال لیں جلدی سے. استثناء کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. جس کے پاس بائبل ہے اپنا ہاتھ دکھائیں, اپنی بائبل اوپر کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوپر 11 12 12 لوگوں کے پاس. ریڈ دا بائبل. بائبل کو پڑھے. یہ ٹاپک کس کس نے سنا تھا؟ تو اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا بائبلز لے کے آنا. نیکسٹ ٹائم سب اپنی بائبلز لے کے آنی ہے. اوکے جی. تو آج ہم جو ٹاپک سیکھنے والے ہیں یقیناً آپ نکال لیا ہوگا. استثناء کی کتاب اس کا 5 باب نہیں 7 باب ہے. ہاں 7 باب اس کی پہلی آیت سے. جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے, اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو, یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور ہوئیوں اور یبوسیوں کو, جو 7 بڑے اور قدور لوگ ہیں, تجھے ان کا حال معلوم ہے, اور تو نے ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے. ایک منٹ غلط ہو گیا پیج. قومیں تجھ سے سوری جناب میں ڈبل ذرا پیج کر گیا. یہ ہوئیوں اور یبوسیوں کو, جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں, نکال دے, اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے, تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا,
تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگزشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کرے۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آواز آ رہی ہے؟ بڑی کلیئر آ رہی ہے؟ کافی ہے؟ بڑی توجہ سے قرآن سنیں گے۔ خدا کے کلام کو آج ہم جو سیکھنے والے ہیں اور جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں آج ہم نے یہ سیکھنا ہے، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کرنا۔ شادی کرنا عزت کی بات ہے، لیکن لڑکا مسیحی ہونا چاہیے، لڑکی مسیحی ہونی چاہیے، پھر عزت کی بات ہے۔ اور اگر ایک بچہ تو مسیحی ہے لیکن دوسرا نہیں ہے تو پھر عزت کی بات نہیں ہے، پھر مبارک بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے عزیزو؟ یاد رکھیے گا، یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ اکثر اوقات ہم ایک بات کہتے ہیں، ہم ایک بات سوچتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے۔ نا، یہ غلط سوچ ہے۔ اکثر اوقات آپ نے اس بات کو سنا ہوگا یا آپ نے شاید سوچا ہو کہ سب کا خدا ایک ہے، خدا سب کا ایک ہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ ہمارا خدا اور دوسری قوموں کا خدا ایک ہی ہے اور ہم الگ الگ ناموں سے اسی ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ غلط تعلیم ہے۔ اکثر اوقات موویز کے اندر ایسا سکھایا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ الگ الگ ناموں سے ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں اور ان سب کا خدا ایک ہی ہے، بس نام الگ ہے، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ان کا خدا الگ ہے، نام بھی الگ ہے اور خدا بھی الگ ہے۔ ہمارا خدا الگ ہے، ہر ایک قوم قبیلے کا خدا الگ ہے، وہ سارے ایک نہیں ہیں۔ ایک زندہ خدا ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہمیں تخلیق کیا اور جس نے اس الہامی کتاب کو دنیا کو دیا تاکہ اس کو پڑھنے کا وسیلہ سے لوگ زندگی پائیں۔ وہ خدا ایک ہی ہے۔ کتنا ہے؟ ایک ہی ہے اور اسی زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس زندہ خدا نے اپنا نام کلام مقدس نے بتایا، کبھی یہوہ کے نام کے طور پر اور کبھی یسوع کے نام کے طور پر اور کبھی خداوند کے نام کے طور پر اس نے اپنا نام اس میں بتایا ہے، اس نے اپنی پہچان اس میں بتائی ہے، اس نے اپنی ذات کے بارے میں کلام مقدس میں ذکر کیا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھے، وہ زندہ خدا جس نے سب کچھ بنایا، اس نے اپنے بارے میں کلام مقدس کے اندر سب کچھ بتایا کہ دیکھ لو میں ایسا ہوں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہی خدا ہے تو آئے جو خدا بائبل کا ہے اس خدا کو کمپیئر کرے دوسرے خداؤں کے ساتھ، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ایک نہیں ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے ان کا ہمارا بھی، تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں ٹریپ میں۔ اور ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہمارا بچہ غلطی کر لے اور دوسرے مذہب میں شادی کر لے تو ہم اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے کوئی بات نہیں، بس وہ الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم الگ طریقے سے عبادت کرتے ہیں لیکن اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا خدا زندہ خدا ہے اور وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ ہاللیلویا، 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 یسوع المسیح ہے۔
اور یسوع نام سے نجات ہے اور کسی دوسرے نام سے نجات نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اس خدا کو جاننا پہچاننا اور اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جب فرق کریں گے تو آپ اور میں ہم اس برے منصوبے سے اور پھندے سے بچ جائیں گے۔ دوسری بات، خدا کے کلام میں میل جول سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری قوموں کی مذہبی رسومات میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ آئے ہم ایسے یقین نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں۔ آئے حوالہ نکالیں، گنتی کی کتاب اس کا 25 باب، گنتی کی کتاب استثنا سے پہلے والی کتاب ہے، اس کا 25 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک۔ دوسرا پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اور ہمارا خدا الگ ہے، ایک نہیں ہے، الگ ہے ایک نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ خدا کا کلام دوسری قوموں کے مذہبی رسومات میں ہمیں جانے سے منع کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہاں پہ منع کرتا ہے؟ گنتی کی کتاب اور اس کا 25 باب پہلی آیت۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانی میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجنے لگے۔ تب خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹانگ دے تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ یہاں پہ معاملہ دیکھیں، معاملہ کیا ہوا ہے؟ اسرائیل کے کچھ لوگ دوسری قوموں کے لوگوں کی دعوت دینے پر، ان کے بلانے پر ان کی مذہبی رسومات میں جانے لگے، ان کی قربانیوں میں شریک ہونے لگے، ان کے مذہبی تہواروں میں جانے لگے۔ اور ہمیشہ کہا جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کر ڈانگیں پکڑتا ہے۔ جس ماحول میں آپ جائیں گے اس ماحول کا اثر آپ پر ہوگا۔ اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر اچھے اثرات ہوں گے، آپ خدا میں مضبوط ہوں گے، ہر روز خدا کو جانیں گے، پہچانیں گے اور اس کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ دوسرے سوسائٹیز میں جائیں گے اور دوسرے رسومات میں جائیں گے تو ان کے انوائرمنٹ کا اثر ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگے گا کہ شاید وہ ٹھیک ہے، آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ غلط ہیں، آپ کو لگنے لگے گا کہ شاید مجھے اپنے پھر سے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایمان ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے گا، آپ اپنی تعلیم سے پھرنا شروع ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا ان رسومات کو اٹینڈ کرتے کرتے ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے جیسے اسرائیلی رنگے گئے۔ اور ان محفلوں میں جانے کی وجہ سے اسرائیلیوں نے ان کے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی اور خدا کے پاس سخت الفاظ ہیں اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے کل بھی اور آج بھی، اور وہ سخت الفاظ یہ ہے ان کو مار ڈالا جائے، ان کو مار ڈالا جائے۔ تو یاد رکھیں، اب بڑے شوق سے، بڑے چاہ سے، بڑے فخر سے ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اور ہم تو جائیں گے اور ان کی مذہبی رسومات کو اٹینڈ کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاک کلام منع کرتا ہے اگر جائیں گے آپ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ ہاں اگر آپ خدا کے خادم ہیں، خدا نے آپ کو غیر قوم کے لیے چنا ہے اور خدا کسی خاص منصوبے سے آپ کو وہاں پہ لے کے گیا ہے تو آپ ان کی باتوں سے نہیں پھریں گے، آپ ان کو مسیح کے پاس لے آئیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن یاد رکھیں عام ایماندار کی زندگی میں اور اس کے ایمان میں اور ایک خادم کی زندگی اور اس کے ایمان میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہ قدرت جو خادم کے ذریعے خدا ظاہر کرتا ہے شاید وہ ایک عام ایماندار کے وسیلے سے ظاہر نہ کرے،
وہ کام جو خدا اپنے چنے ہوا کے وسیلے سے ظاہر کرتا ہے، شاید وہ عام انسان کے وسیلے سے ظاہر نہ کرے۔ ابلیس عام انسان پر تو غالب آ سکتا ہے، لیکن خدا کے منصوب پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، خدا کی مرضی اگر ہو اور پھر خدا کا قادر، خدا کا منصوب جو ہے خدا کی مرضی سے جائے تو وہاں پہ قومیں تبدیل ہو جائیں گی، جیسے پطرس نے اقرار سنایا اور وہاں پہ ساری دوسری اقوام تھی، انہوں نے زندہ خدا یسوع المسیح کو قبول کیا۔ لیکن ہمارا عام ایماندار کا، کلیسیا کا ایسی مجلسوں میں جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ بہت سے تعلقات رکھ بیٹھیں گے، جس کا نتیجہ آپ اپنے خدا سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، کوئی عہد نہ باندھنا۔ استثناء میں واپس آئیں، استثناء کی کتاب میں واپس آئے، استثناء کی کتاب میں واپس آئے 7 باب، اور اس کی جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، کوئی وعدہ نہ کر لینا۔ ہم کہتے ہیں وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، وہ میرا بڑا اچھا فرینڈ ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں، وہ میرے گھر آتا ہے، میں نے اس سے یہ وعدہ کیا ہے اور میں نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے، اور اسی طرح سے قریبی بڑھتی جاتی ہے، گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرا پاپا ایک بات کہتا ہوتا تھا، میں آج کہنا چاہوں گا، جتنے یہاں پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو ضرور جانتے ہیں اور ضرور مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ بھی مانیں گے۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، جب ہم غیر قوم کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، دوست بناتے ہیں، سہیلیاں بناتے ہیں، اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں، پھر خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اکثر کہا جاتا ہے دوستی یاری ہوندی جندی یہاں تے پیر سونی یا پھر ماں سونی یا پھر بیوی سونی۔ معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، لیکن کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ آج دنیا کے حالات یہ ہیں، دوست یار جو گھروں میں آتے ہیں وہ ایویں نہیں آتے، ہمیں لگتا ہے میرا دوست ہے، میرا جگری دوست ہے، اور غیر قوم کے دوست ہوتے ہیں ہم گھروں میں لے کر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کی نظر ہمارے گھر کی عزتوں پر ہوتی ہے، ہمارے فیملی ممبرز پر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، کڑوی ہے لیکن یہی حقیقت ہے۔ اور پھر ہماری دوستیوں اور میل جول کی وجہ سے، وعدوں کی وجہ سے، اور بڑی جو چاہت کی وجہ سے جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کسی مسیحی کو اپنا دوست بنانا نہیں لیکن دوسری قوم کے لوگوں کو دوست بنا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان فخر اور دوستیوں اور میل جول اور مذہبی رسومات میں جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بیٹا کسی غیر قوم کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے فرار، ہماری بیٹی کسی غیر مذہب کے شخص کے ساتھ شادی کر کے فرار، اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اغوا ہو گئی۔ نا 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 نا، اس طرح کچھ نہیں ہوتا، باہمی رضامندی کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اغوا ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ پہلے گھروں میں بلانا ہے، ساتھ بٹھا کے کھانا کھانا ہے، بڑا فخر محسوس کرنا ہے، اور وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ ذرا بھی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اوہو، اس بات کو یاد رکھیں، آپ اور میں سب قوموں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں۔ وہ ہم سے افضل نہیں ہے، کوئی دوسری قوم ہم سے افضل نہیں ہے، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم سب سے افضل ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی کو کھانا کھانے میں فخر محسوس ہونا چاہیے، ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی وہ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ نہیں، دوسرے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور وہ فخر محسوس کریں کہ شاہی کائنوں کی قوم کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا ہے۔ اپنی ویلیو کو سمجھے، کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ اپنی قدر و قیمت کو جانے، کیوں بھولے بیٹھے ہیں؟ اور اس گمراہی سے بچے۔ اور یہاں پہ ایک آخری پوائنٹ میں بیان کرنا چاہوں گا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں نہ دینا، ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں اور ان کو اپنی بیٹیوں جو ہے ان کے بیٹوں کو نہ دینا۔ نہ تو ہم غیر کو، اچھا بڑا کہا جاتا ہے جی میں جو ہے کسی دوسری قوم کی بیٹی کو اپنے مذہب میں لے کے آیا ہوں تو میں بڑے نیکی کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی ان کی بیٹیوں سے نہیں کرنی، اور اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے بیٹوں سے نہیں کرنی، نہ بیٹے کی شادی نہ بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟
شادی شدہ جو زندگی ہے وہ دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے جڑتی ہیں اور آخری سانسوں تک ساتھ رہتی ہیں. ان کی اچھائیاں، ان کی برائیاں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ایمان میں، ایک دوسرے کی عادت میں، ایک دوسرے کے فائدہ نقصان میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اور اگر ایک مسیحی ہے دوسرا غیر قوم کا ہے تو غیر قوم کا شادی تو کر لے گا لیکن اپنے ایمان پر قائم رہے گا. وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اس کے ایمان میں آئیں اور محبت بیڑا گرک کر دیں دیے. یہ سچ ہے. لیکن ہم بہت سے معاملات میں پڑھ کر ہم جو ہے اگر اس طرح کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر غیر قوم کے ساتھ شادی کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے زندہ خدا سے دور کر دے. آپ کو آپ کے زندہ خدا سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی سنجیدہ بات سنیے گا. بھائیوں آپ بھی سنیں، بہنیں آپ بھی سنیں، اور جو بچے ہیں وہ آپ بھی سنیں. زندگی میں کبھی اس طرح کا معاملہ بن جائے تو ایک مشورہ دیا جاتا ہے. کئی دفعہ جوڑا جو ہے وہ مسیحی ہی ہوتا ہے، دونوں لڑکا لڑکی دونوں مسیحی ہیں، لو میرج کرنی ہے پیرنٹس کے خلاف. ایک بات سنیے گا، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور پھر دوست یار مشورہ دیتے ہیں، لڑکا بھی کرسچن ہے لڑکی بھی کرسچن ہے، دونوں مسیحی ہیں. اب معاملہ والدین کے خلاف ہے. اب دوست یار مشورہ دیں گے مسلمانوں نے کہا کرنا. یہ مذاق نہیں ہے. میرے پاس دو ایسی فیملیز آئی ہیں جنہوں نے کہا کہ پادری صاحب ہم نے یہ غلطی کی، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کرسچن جو مسیحی کھانا بنایا جائے. میں بڑے دکھ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اس طرح کی ہم غلطیاں کر لیتے ہیں. کئی دفعہ تو پارٹنر ہے ہی دوسری قوم سے اور کئی دفعہ دونوں ہی مسیحی ہیں، لیکن والدین کے خلاف جانے سے بچنے کے لیے وہاں پہ مسلم نکاح کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنے سے پہلے اقرار نامہ کروایا جاتا ہے. کیا؟ مذہب تبدیلی کا ایک ریٹن پیپر ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اب سے یہ مسیحی نہیں ہے، اس نے قبول کیا ہے، اب اس کا نام یہ ہے، اور نیچے سٹیمپ لگائی جاتی ہے. سرکاری صاحب جو بھی ان کا کام ہوتا ہے وہ ایک مہر لگاتا ہے. پہلے آپ کو اپنے مننجی یسوع مسیح کا انکار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد نکاح ہوتا ہے. کس بات کی پرواہ کرتے ہیں؟ دنیا میں سیفٹی کے لیے آپ اپنے زندہ خدا کی اگر انکار کرتے ہیں تو جب اپنی بادشاہی میں آئے گا آپ کا انکار کر دے گا، آپ کا انکار کر دے گا. اور اگر آپ کا انکار اس نے کر دیا تو پھر کہا جائے گا اس کو وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، رونا اور دانتوں کا پیسنا، رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. یہ معاملہ ہوگا. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا غضب ان جوڑوں پر ہوتا ہے، ان جوڑوں پر خدا کا غضب ہوتا ہے. میں یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. یاد رکھیں زندگی میں کبھی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنی بہن کو غلط مشورہ دے کر اس طرح سے مت کرے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کسی پاسٹر کو ڈھونڈے، مسیحی نکاح کرے. ایٹ لیسٹ فیملیز کی بات میں غصہ ناراضگی ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنے ایمان سے نہ جائیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. باقی کچھ جاتا ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. باقی دنیاوی چیزیں جائیں گی تو واپس آ جائیں گی، لیکن اگر ایمان گیا تو واپس نہیں آئے گا. یسوع کا انکار کر دیا تو باجی معافی نہیں، یسوع کا انکار کر دیا تو وہ ہمارا انکار کر دے گا. تو یاد رکھے دوسری قوموں کے اندر شادی نہیں کرنی. کوئی گمراہ کرے اس کو انکار کرے، کسی کے ساتھ میل جول رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری مسیحی فیملیز بہت اچھی ہیں، اپنے مسیحی کلیسیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں. اپنی قوم کے ساتھ تعلقات رکھیں، ہنسنا کھیلنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ رکھیں، پارٹی کرنی ہے، جو بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کریں. اور
شادی بیاہ کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، یہ خدا کی طرف سے بابرکت ہے۔ اپنے مذہب کے اندر اس کو کیا جائے تاکہ آپ برکت کا باعث بنے، آپ کی اولاد برکت کا باعث بنے، آپ کی آنے والی پشتیں برکت کا باعث بنے، زندہ خدا کو جانے پہچانے تاکہ برکت پائے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ جنہیں یسوع کا انکار کرتا ہے، یسوع کا انکار کر دے گا۔ نہیں کرنا۔ ہاللویا۔ خدا کو برکت دے۔ گاڈ بلیس۔